سورہ الشعراء 19واں سپارہ اور آیت کا نمبر ہے 219۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کی کافی ساری تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک تفسیر میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا، ہمارے خاتم النبیین پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تخلیق فرمایا، آپ کے نور مبارک کو تخلیق فرمایا، کائنات کی ہر شے سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، نور مبارک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تخلیق فرمایا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ آگے نظام چلائے مخلوق کا، وقت آنے پر باقی اشیاء بھی بننا شروع ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنا لیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ نور پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پشت مبارک کے اندر رکھ دیا اور فرمایا کہ میں اپنے حکم سے اس کو منتقل فرماؤں گا، لیکن اے پیارے آدم علیہ السلام، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میری اس امانت کو پاک پشت سے پاک رحم کے اندر منتقل کرو گے، یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا۔ میں بیچ میں سے کئی چیزیں وہ سکپ کر دی ہیں، چھوڑ دی ہیں وقت کی مناسبت سے۔ نور مبارک بنایا گیا، کتنے سالوں پہلے بنایا گیا، اس کی کوئی کسی لحاظ سے معلومات ظاہری طور پر نہیں، بس سب سے اول حضور علیہ السلام کا نور مبارک بنایا گیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو نور مبارک کو اللہ پاک نے چاہا کہ میں آگے منتقل فرماؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر آ گئے، نور مبارک پشت میں تھا، اس کی چمک، اس کی روشنی، اس کی نورانیت حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے ظاہر ہوا کرتی تھی، وہ نور مبارک چمکا کرتا تھا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور اس کے علاوہ دیگر کئی تفاسیر میں پہلے پارے کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو سارے آدم علیہ السلام، یہاں پر بھی اور تیسرے سپارے کی جو پہلی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وہاں پر مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ نور مبارک جو پشت مبارک میں رکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی، اور اس کی چمک پیشانی مبارک سے ظاہر ہوئی، جب چمکی پیشانی اس نور مبارک سے، تب اللہ پاک نے حکم دیا اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دو۔ تو فرمایا وہ جو سجدہ کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بھی تعظیم میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا فرمایا کہ جب وہ چمک آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کا حکم دے دیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اس تعظیم کا، اس ادب کا منکر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا، لعنتی قرار دے دیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ آگے چلانا چاہا اللہ پاک نے، اماں حوا کی تخلیق ہوئی۔ اماں حوا کے ہاں دو بچے پیدا ہوتے تھے، جڑواں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک مرتبہ اگر بچے پیدا ہوئے ہیں تو دو، بیٹا اور بیٹی، اگلی مرتبہ جب بچے پیدا ہونے ہیں تو پھر دو۔
بیٹا اور بیٹی، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے اماں حوا کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب اللہ پاک نے چاہا کہ میں اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اب حضرت آدم علیہ السلام سے نکال کر آگے منتقل فرماؤں، تو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا۔ تب بیٹی ساتھ پیدا نہیں ہوئی، جڑواں نہیں ہوئے، صرف بیٹا ہوا، اور اس بیٹے کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے آپ کے ساتھ شرف بخشا، نبوت کے ساتھ حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ شیس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام میں پھر وہ نور چمکا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد سلسلہ چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا، وہ نور چلتے 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 پہنچا حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اور یہ اب میں ساتھ اس کی دوسری حدیث پاک جوڑ رہا ہوں۔ یہ جو پہلے میں سنا رہا تھا یہ سیدنا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو میں ساتھ دوسری جوڑنے لگا ہوں یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے خود پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور والا ذرا یہ تو ارشاد فرمائے اس وقت آپ کہاں تھے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، آپ کہاں تھے اس وقت؟ تو فرمایا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں تھا، میں وہاں تھا، وہ جنت میں تھے تو میں ان کی پشت میں تھا۔ پھر فرمایا جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ اترا اور میں ان کی پشت میں ہی تھا، اور جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر طوفان آیا تھا اور وہ کشتی میں سوار تھے اور کشتی پانی پر تیر رہی تھی، تو فرمایا میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک کے اندر موجود تھا اور کشتی میں سوار تھا، میں وہاں پر تھا۔ پھر آگے نظام چلتا رہا، وقت آنے کے ساتھ وہ نور مبارک آ کے چمکا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ فرمایا اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ، فرمایا کہ جس وقت حضرت میرے جد امجد، میرے دادا جان، میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت فرمایا میں ان کی پشت میں موجود تھا اور آگ کے اندر میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت میں اتنا ہی ہے، آگے اگر ہم ساری ہسٹری تاریخ کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ابتدائی، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آپ کا نور پھر منتقل ہو کر آیا، تو ہم آگے وہ حدیث پاک کا حصہ ساتھ ملا سکتے ہیں اس انداز میں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وہ نور مبارک منتقل ہو چکا، تو جب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، تو فرمایا اس روشنی میں کہ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھا، میرا نور اندر موجود تھا۔ اس کو علماء نے ایک بڑے اور انداز میں بیان فرمایا، بڑے پیارے انداز میں فرمایا، دیکھو تو صحیح ذرا نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کیسی ہیں۔ اگر وہ نور کشتی میں سوار ہو جائے تو کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتا، کیوں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ پاک نے چاہا ہو کہ میں نے اپنے پاک نبی کے نور کو ظاہر نہیں کیا، وہ تو سارا ابھی پلاننگ باقی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر وہ نور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں آ جائے تو آگ جلا نہیں سکتی، اور اگر وہ نور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام میں آ جائے تو چھری گلا نہیں کاٹ سکتی۔ ہماری نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ پیچھے چلے جائیں جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں جب وہ نور آ رہا ہے تو وہ سارے فرشتوں کے لیے مرکز اور محور بن جاتے ہیں، قبلہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ نور میں نے چمکا دیا، سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے جھک جاؤ، سجدے وہاں کروائے جا رہے ہیں نور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر۔ وہ نور پاک اس طریقے سے چلتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو کر وقتاً فوقتاً جب اللہ پاک نے چاہا تو فرمایا میرے والد محترم حضرت سیدنا
عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک میں چمکا۔ آپ بھائیوں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا تاریخ کے اندر کہ جب یہ نور پاک چمکا تھا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک میں، تو عیسائیوں کی، یہودیوں کی، دوسری کئی خواتین جنہوں نے اہل کتاب سے سنا تھا کہ اس نور کی چمک ایسی ہے پرانا، جیسے میں نے کل وہ ساری ڈیٹیل آپ بھائیوں کو سنائی ہے، تو ایک خاتون بار بار آ کر کہتی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میرے ساتھ شادی کیجیے، خود آ کر کہتی تھی میرے ساتھ شادی کیجیے۔ آپ فرماتے شادی ایسے تھوڑی ہوتی ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارا نام ہے، نسب ہے، خاندان ہے، اتنا بڑا عالی شان مقام ہے ہمارا، ایسے چلتے پھرتے شادی کر لیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ اس کو تالا والا کر دیتے۔ ایک دن آپ تشریف لا رہے تھے تو وہ خاتون پھر سامنے آئی، آ کر کہنے لگی کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میری شادی ہو گئی، شادی ہو گئی میری۔ تو کہنے لگی میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں، میں جو آپ سے کہتی تھی نا میرے ساتھ شادی کیجیے، وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی پیشانی میں وہ نور چمکتا دیکھتی تھی جس نور کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس نور سے جس خاتون نے مشرف ہونا ہے وہ ماں اس کائنات کی سب سے عظیم ماں ہوگی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور منتقل کرنے کا شرف مجھے عطا ہو جائے۔ کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ فرمایا شادی ہو گئی، شادی ہو گئی۔ اس خاتون نے بتایا، کہا کہ آج وہ نور آپ کی پیشانی میں وہ چمک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے وہ نور آپ سے پاک رحم کے اندر منتقل فرما دیا ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا شادی کس سے ہوئی؟ بتایا میری شادی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے جو حضرت واہ کی بیٹی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس طریقے سے اللہ پاک نے منتقل کیا اور ہر جگہ آپ کے چرچے رہے ہیں، ہر جگہ آپ کے چرچے رہے۔ اور یہ میں مسلم شریف اور ترمذی شریف تھی، یہ 5-6 روایات آپ بھائیوں کے سامنے ایک روایت ملا کر عرض کرنے لگا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب لکھے ہیں کتاب الفضائل میں، اور ترمذی شریف کے اندر بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور اپنے بارے کچھ فرمائیں۔ فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان کی منازل طے فرما رہے تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ پھر فرمایا جب بھی اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے سب سے اعلیٰ مخلوق کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا جب اللہ پاک نے قبیلے بنائے، اس کے خاندان بنائے تو مجھے سب سے اعلیٰ خاندان قبیلے کے اندر رکھا۔ پھر گھر بنائے تو مجھے اعلیٰ گھر کے اندر رکھا۔ فرمایا جب بھی تقسیم ہوئی ہے مجھے اللہ پاک نے ہمیشہ اعلیٰ سے اعلیٰ کے اندر رکھا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو اللہ پاک نے شرف بخشا تو مجھے اس بنو کنانہ کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا بنو ہاشم کو شرف بخشا، مجھے وہاں پر رکھا۔ قریش کو شرف بخشا، مجھے وہاں پر رکھا۔ ہاشم کو، بنو ہاشم کو مجھے وہاں پر رکھا۔ فرمایا بنو ہاشم میں سے ہمارے گھرانے کو، ہمارے گھر کو شرف بخشا، فرمایا مجھے اللہ پاک نے وہاں رکھا۔ اور ہمارے سارے خاندانوں میں سے میرے گھر کو اللہ پاک نے شرف بخشا، مجھے اس گھر کے اندر رکھا۔ اور فرمایا سن لو میں مخلوق گھر ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہوں اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ و بالا ہوں۔ اور یہ پچھلا حصہ سارا سنانے کے بعد آپ نے اگلے حصے کو ساتھ جوڑا ہے، فرمایا سن لو آنا سید ولد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار اللہ پاک نے مجھے بنایا ہوا، سلطان نے ذریت آدم، سلطان نے ولد آدم، سید ولد آدم، سید عالم ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا حشر والے دن، آخر کو ساتھ جوڑ دیا، فرمایا حشر والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ فرمایا حشر والے دن بھی جو حمد کا جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور نبی اور رسول وہ میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ کیسی شان ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا پاک خاتم النبی کی، فرمایا سارے میرے جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ میں وہ سارے حوالے آپ کو بتا دیے، مسلم سے لے کر ترمذی شریف، یہ سارے 6-7 حدیث کا یہ خلاصہ ہے۔ فرمایا سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد میرے ہاتھ مبارک میں ہوگا۔ فرمایا کسی کو ہمت نہ ہوگی اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، میں وہ ہوں گا
جو جا کر سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھول دے گا۔ فرمایا میں وہ ہوں گا جس کی سب سے پہلے شفاعت سنی جائے گی۔ فرمایا میں وہ ہوں گا جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا آخری لمحے پہ چل کے فرمایا میں وہ ہوں گا جو جا کر سب سے پہلے جنت کے دروازے پر لگی کنڈی کے ذریعے دستک دوں گا، جنت کھول دی جائے۔ فرمایا فرشتے پوچھیں کہ کون آئے ہیں؟ میں فرماؤں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے لیے جنت سب سے پہلے کھول دی گئی۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول، کیسی عظمت ہے۔ فرمایا اگر ادھر آغاز ہوا ہے تو سب سے پہلے میرے نور مبارک سے، اب واپسی اگر جنت میں پہنچایا جائے گا تو فرمایا وہ سارا میرے کرم اور صدقے سے ہونے والا ہے۔ میں نے وہ پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ اول آخر دونوں تھائیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مل کھلوتے۔ فرمایا آغاز بھی مجھ سے ہے، انتہا بھی میں ہوں۔ اللہ پاک نے اس شان کے ساتھ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی نا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ اس کی ایک تفسیر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساجدین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جو بھی آپ کے آباء و اجداد اوپر گزرے ہیں وہ سارے ساجدین، جب بھی وہ میری بارگاہ میں جھکتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، آتے جاتے تھے، آپ کو میں ان کے اندر منتقل فرماتا تھا۔ فرمایا یہ سارے کا سارا دور، سارا زمانہ، سارا وقت ہمیشہ الذی یراک حین تقوم، فرمایا میں اللہ وہ ذات ہوں جس نے ہمیشہ آپ کو منتقل ہوتے ہوئے اپنی نگاہ مبارک میں رکھا ہے۔ میں ہمیشہ آپ کی نگرانی فرماتا رہا ہوں۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے اما حوا میں منتقل ہوئے، اما حوا سے بیٹے کی شکل میں حضرت شیس علیہ السلام میں آئے، چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں آئے، ان سے حضرت بی بی سارہ میں آئے، حضرت بی بی ہاجرہ میں آئے، حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آئے۔ فرمایا جب یہ ماں باپ جھکتے تھے سجدے میں تو آپ ان کے ساتھ جھک رہے ہوتے تھے، ساجدین کے اندر میں خود آپ کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آپ میری نگرانی میں آئے ہیں، میری نگاہ رحمت کے اندر آپ منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، جب یہ کھڑے ہوتے میں تب بھی آپ کو دیکھتا، جب یہ بیٹھتے میں تب بھی آپ کو دیکھتا۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ منتقل ہو کر ان سجدے والوں کے پشت سے رحم میں آتے، فرمایا میں تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ انہ هو السمیع العلیم، فرمایا میں وہ ذات ہوں جو سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، سب میرے علم میں ہے۔ آپ جیسے جیسے منتقل ہوتے ہو، فرمایا میں نے اپنی نگرانی میں آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو، اور اس حدیث پاک کے راوی مولا علی پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بھی کئی صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ میرے آباء و اجداد میں بڑے بڑے دور گزرے، بڑے بڑے زمانے گزرے، پیچھے بڑا وقت گزرا ہے، لیکن فرمایا میں کسی بھی وقت میں کسی بھی لحاظ سے زمانے کی آلیدگی کسی بھی طرح سے کوئی اگر نقص منتقل ہوا کسی بندے کے اندر تو فرمایا ہر طرح سے میں جس لڑی سے اوپر سے ہوتا ہوا آیا ہوں، اللہ پاک نے میرے نسب کو ہر طرح کے نقص سے پاک پیدا فرمایا ہوا تھا۔ میرے آباء و اجداد ہر طرح سے پاک ہیں، ہر طرح سے پاک، کوئی کسی قسم کی غلطی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ ایسا پاکیزہ نسب اللہ پاک نے شروع سے رکھ کر ہمارے آقا پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کیسی شان والے اللہ پاک نے آقا پاک ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک جملہ بار بار عرض کر رہا ہوں، ہمارے مانگنے کے بغیر اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ میں نے 4 درس آج دے لیے، ربیع الاول آج 4 ہے نا جی، 4 دن گزر گئے ہمارے پیچھے۔ آپ بھائیوں نے غور کیا، میں نے یہ 4 دروس کے اندر جو پیچھے کی ہسٹری ہے قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے وہ رکھی ہے، اور یہ مین ہمارے وقت کے لحاظ سے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کائنات میں کوئی نہیں سنا سکتا۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک پاک ذات ہے جو جانتا ہے اس نے اپنے پیارے حبیب کو شان عظمتیں کیا عطا فرمائی۔ تو آپ کی آمد سے اس ظاہری دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
آمد کے چرچے، نور مبارک کے چرچے کتابوں کے اندر، نبیوں کے اندر، رسولوں کے اندر وہ بالکل ایسے واضح روشن ہو چکے تھے، جیسے میں نے کل آپ کو آیت سنائی کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ایسی پہچان میں نے ان کو کروا دی ہے تو میرے حبیبی شان کے ساتھ آنے والے ہیں۔ اور ایک روایت اگر میں اس کے ساتھ جوڑ دوں گا تو انشاءاللہ اور زیادہ ذوق بن جائے گا۔ ہماری اماں جان، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، یہ میں جوڑ رہا ہوں بیچ میں تھوڑا سا وقت واقعہ چھوڑ کر، فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، ولادت مبارکہ ہوئی تو فرمایا میرے جسم اطہر سے ایک نور نکلا۔ کیا نکلا؟ یہ روایت سنی نا آپ بھائیوں نے، مشہور ہے، تاریخ کی روایات میں، سیرت کی روایات میں واضح ہے۔ فرمایا نور نکلا، جب نور مبارک نکلا تو اماں جان یہ فرما رہی ہیں، آپ ذرا دیکھیے مکہ پاک کے اندر آپ حجرہ مبارک کے اندر ہے، حجرہ مبارک کے اندر ہے اماں جان والدہ ماجدہ، لیکن ولادت کے وقت فرمایا کہ نور نکلا اور اس نور کی روشنی سے شام کے محلات میں نے چمکتے ہوئے دیکھ لیے۔ اللہ اکبر، مکہ پاک کے اندر ہے، حجرہ مبارک کے اندر ہے، حجرہ مبارک کے اندر ہے، دروازے بند ہیں، دیواریں ادھر ادھر سے سب بند ہیں، لیکن اماں جان فرما کیا رہی ہیں، نور مبارک ایسا نکلا کہ یہ سارے حجابات ہٹ گئے، کوئی پردہ آگے نہ رہا، اور میں نے شام کے محلات اپنی آنکھوں سے چمکتے ہوئے دیکھ لیے، روشن دیکھے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ نور کس طریقے سے اللہ پاک نے سمیٹ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پشتوں میں رحم منتقل کیا، جس کی چمک دمک کو اللہ پاک نے بچائے رکھا، اور جب آج نکلا ہے تو کہاں مکہ پاک اور کہاں شام اور کہاں ماں جان کی نظر مبارک اور چمکتے ہوئے ان کو دکھایا گیا۔ یہ اس پاک نور کی برکات ہیں جن کے نورانی فیض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایمان کی پختگی نصیب فرمائے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہمیں ہر لحاظ سے ادھر ادھر سے آنکھیں بند رکھنی چاہیے۔ بڑے لوگ اعتراضات، بڑے لوگ نقص، بڑے لوگ باتیں کرنے والے، لیکن وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بلبریز فرمایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، اگر یہاں نقص آ گیا، کمزوری آ گئی معاذ اللہ، تو قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے بڑے لوگ وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھ کر پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جن کو قرآن پاک نے منافق کا نام دیا ہے، لیکن نمازیں پڑھ کے بھی حضور پاک کو نہیں مانتے تھے، اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔